پرپیچول ریوارڈ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. اب اگر میرے سامنے مثال کے طور پر جو ہے نا وہ 50 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے، تو بھائی ان میں سے کون ہوگا ٹیلی کمیونیکیشن کا ڈائریکٹر بن جائے گا، ان میں سے کون ہوگا جو اپنی جو ہے وہ یونیورسٹی کھول لے گا، ان میں سے کوئی ہوگا جو کیا کہتے ہیں اپنا جو ہے وہ کارپوریٹ جو ہے وہ ادارہ قائم کرے گا. بہت سے لوگ، تو صرف یہ ایک فرد نہیں ہے، 55 بچے نہیں ہیں، 55 خاندان بھی نہیں ہیں، 55 ادارے ہیں، اور ان میں سے کوئی جو ہے انہی میں سے تو کوئی ملک کا وزیر اعظم اور صدر ہوگا نا بھائی، انہی میں سے ہوگا. تو آپ کے سامنے کون کتنا بڑا انفلوئنشل بندہ بیٹھا ہوا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو اب اگر آپ نے ایک کو چینج کر لیا تو کیا ہوگا؟ وہ جتنا اس ادارے میں چینج لائے گا، اپنی زندگی میں جتنا بھی ان لوگوں سے متاثر کرے گا، سارا کیا ہوگا آپ کے لیے؟ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ لیکن الا من ثلاث، اس میں ایک کیا ہے؟ علم ينتفع بھی. آپ نے علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ نے کوئی ایسی بات اس کو کر دی جو اس سے اس کو فائدہ ہمیشہ کے لیے پہنچ رہا ہے. دیکھیں یاد رکھیں، ابھی ایک مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہیں قاسم علی شاہ صاحب، ان کا میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے ہر 10 سال بعد جو ہے نا جو استاد نے پڑھایا ہوتا ہے نا وہ ذہن سے نکل جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ میٹرک میں ہم نے کیا ہوتا ہے لوگرتھم ہوتے ہیں، اب تو دیکھیں نا وہ جس وقت یاد کیے تھے اس وقت ایسے یاد تھے کہ فاتحہ کی طرح یاد تھے، اور اب وہ ان کی اسپیلنگ بھی یاد نہیں آ رہی. تو لیکن اس وقت جو ٹیچر نے بات نصیحت کی ہوگی نا وہ یاد رہتی ہے کہ یار استاد نے، مجھے ابھی تک میتھس کے ایک ٹیچر کی یاد ہے، وہ ہمارے بڑے اچھے میتھس کے ٹیچر تھے، وہ اسکول میں انہوں نے بتایا سب سے پہلے مجھے سمجھ آئی تھی کہ حساب کتاب آخرت میں کیسے ہوگا. انہوں نے میتھس میں بتایا تھا کہ یار ڈیبٹ جو آتا ہے نا، ایک طرف ڈیبٹ کریڈٹ اکاؤنٹس میں ہم پڑھتے ہیں کہ برابر ہونی چاہیے بیلنس شیٹ، تو اس سے میں کہ بھائی نیکی اور بدی کا پلڑا جب جو ہے نا وہ آخرت میں کیسے بیلنس ہوگا، کیا چیز برابر ہونی چاہیے کیا نہیں. تو آپ دیکھیں نا اکاؤنٹس کو بھی انہوں نے کس سے جوڑ دیا؟ کیری فارورڈ بیلنس اوپننگ، تو اس سے کس سے جوڑ دیا انہوں نے؟ آخرت سے جوڑ دیا نا. تو وہ جو نصیحت ہوتی ہے نا وہ یاد رہتی ہے. میں اکثر اپنے طلبہ سے ایک ایکسرسائز یہ کرتا ہوں کہ سیمسٹر اینڈ ہوتا ہے نا تو اپنے طلبہ سے کہتا ہوں کہ بھائی 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ اور سوچو کہ جو ہے نا 6 مہینے پہلے جو کلاس شروع ہوئی تھی اور آج آپ کے عمل میں کیا فرق ہے. کیونکہ کورس تو پڑھ لیا، مارکس مل جائیں گے، وہ الگ بات ہے. آپ یہ بتاؤ آپ کے عمل میں، مجھے تو اس سے تعلق ہے کہ آپ کے عمل میں کیا فرق آیا ہے نا. تو بعض بڑی حیرت انگیز چیزیں سامنے آتی ہیں نا جس کو آپ نے نہیں بھی پڑھایا ہوتا. بعض اگر وہ جیسے ایک طالبہ نے بتایا کہ جو ہے نا فجر میں اٹھنے کی عادت پیدا ہو گئی، صحیح ہے. ایک نے کہا کہ بھائی آپ وقت پر آتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے وقت کی اہمیت کا احساس پیدا ہو گیا، صحیح ہے. ایک نے کہا کہ بھائی جو ہے نا وہ آپ ویل ڈریس ہوتے ہیں تو سنت لباس پہننے کا ہمیں کیا ہو گیا؟ شوق پیدا ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ آپ کی دعوت ہے، عملی دعوت ہے، آپ کی زبان کے ذریعے دعوت ہے. یہ ساری دعوتیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کا اجر عظیم کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو پرپیچول ریوارڈ آپ کا ہو گیا. ویٹ اے منٹ. اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں کہ آپ کو اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے جو آپ ذریعہ بن سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ گیپ بٹوین دا علماء اینڈ پروفیشنل. ایک بہت بڑا باطل کی سازش ہے کہ علماء سے عوام کو کیا کر دو؟ دور کر دو. جیسے اسپین میں ہوا، دوسرے ممالک میں ہوا کہ وہاں پر جو ہے علماء سے دور کر دیا. دیکھیں ہر شعبے کی تحفظ جو ہے نا اس شعبے کے ماہرین کے ذریعے ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو ڈاکٹر سے دور کر دو، صحیح جی، تو وہ کیا ہوگا؟ طبی لحاظ سے ہمیشہ نقصان ہو جائے گا. اگر آپ کسی کے دل میں ایک طبقہ ہے، مثال کے طور آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں کی پورے دن برین واشنگ کروں کہ ڈاکٹر غلط ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں. دیکھیں اچھے بولے تو ہر ایک ہوتا ہے، لیکن اگر بحثیت مجموعی تمام طبی ماہرین سے آپ کے دل میں نفرت پیدا کر دوں اور آپ سے کہوں کہ بھائی خود ہی گوگل دیکھ کر ہی اپنا علاج کر لیا کرو، تو کیا ہوگا؟ ہاں، نیم حکیم خطرہ جان ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کل کے مرتے آج مرنے کا مسئلہ ہو جائے گا، جان پر بن جائے گی. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کہ آپ لوگ جو ہے سمجھدار نہیں، لیکن نہیں، مقصد یہ کہ اپنے فن کے ماہر نہیں ہیں، اس فن کے ماہر نہیں ہیں جو میڈیکل کا ہے. اسی طرح اگر جو ہے کوئی بھی شعبہ لے لیں تو اسی طرح اگر عوام کو دین کے لحاظ سے ان کی موت کرنی ہے، ان کی ہلاکت کرنی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ ان کو دینی ماہرین اور سچے ماہر علماء کرام سے کیا کر دیں؟ آپ بدزن کر دیں، متنفر کر دیں، تو کیا ہو جائے گا؟ ان کی دینی موت واقع ہو جائے گی. تو یہی ہو رہا ہے. مطلب اب لوگ جو ہے وہ
مفتی اعظم گوگل کو سمجھتے ہیں اور گوگل سے فتوے لیتے ہیں سارے. ہم نے گوگل پہ دیکھا, ہم نے یہاں پر دیکھا, یہی ہو رہا ہے. آپ کوئی مسئلہ لوگوں کو بتاؤ, فوراً ٹھگ سے واٹس ایپ پہ وہ گوگل کا ایک فتویٰ شیئر کر دیتے ہیں کہ آپ تو یہ بتا نہیں, یہاں تو یہ لکھا ہے. صحیح. تو اس کی وجہ یہ امت کو یہ کر دیا نا, آسانی پیدا کر دی لوگوں میں. اور اب گوگل پہ کیا ہوتا ہے, آپ کو بہت سارے آفرز ہوتی ہیں وہاں پر, ہر طرح کا فتویٰ مل رہا ہوتا ہے. اب آپ چیک کرتے رہو, جو آسان ترین فتویٰ وہ لے لو. اور دوسرا کہ وہاں پر تو وہ تو ایک سرچ انجن ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں حاتب اللیل, کہ رات کے وقت جو لکڑیاں جمع کرتا ہے وہ اس میں سانپ بھی آ جاتا ہے, سب طرح آ جاتا ہے. تو گوگل میں تو ہر طرح کا مواد موجود ہے نا. تو آپ جب دیکھیں گے ان اوتھینٹک بھی ہوگا. تو یہ گیپ ختم کرنا ہے. گیپ کیسے ختم کرنا ہے کہ آپ جب علماء کرام جائیں گے یونیورسٹیز میں, پھر ان کی میٹنگز میں بیٹھیں گے اور ان کی جو ہے وہ گیدرنگز میں بیٹھیں گے, پھر ان کو اپنے ٹیچر جب ان کو یہ میڈیا میں بتایا جا رہا ہوگا کہ علماء تو دہشت گرد ہوتے ہیں, تکفیر کے فتوے لگانے والے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ دیکھیں گے میرا استاد تو مسکرا کے ملتا ہے اور میرا استاد تو بڑا مشفق ہے اور وہ تو میری ساری بدعملی کو باوجود میرے ساتھ عزت کا معاملہ کرتا ہے, تو نہیں, علماء اکرام ایسے نہیں ہوتے. پھر وہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. پھر آپ اچھا پھر کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ یا کہتے ہیں پڑھا رہے ہیں, تو اب وہاں پر جیسے ابھی بریک میں بات ہو رہی تھی کہ آڈیو ویژول جو ہے وہ طریقہ کار پڑھانے کا ہوتا ہے, تو ہمیں ایک لسننگ کا بھی ایک سیشن ہوتا ہے وہاں پر کہ آپ نے کوئی ویڈیو ان کو شیئر کرنی ہے. تو اب آپ نے کیا کر دیا, علماء کرام کی اکابر کی ویڈیوز شیئر کی. یقیناً بعض جگہوں پہ پابندی ہوتی ہے کہ آپ انگلش میں شیئر کریں, تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی انگلش میں ہے اور بڑے اکابر کی انگلش میں ہے. آپ نے سلیکٹڈ ویڈیوز جو ہیں بچوں کو دکھائیں.